دیکھیں یہ تابعین میں سے ہیں، تو یہ تابعین ہیں شیخ. ان کے پاس گیا اور کہا کہ شیخ بہت برے حالات ہیں، آئی کی ناٹ فیڈ مائی فیملی اینڈ کڈس، تو پلیز ہیلپ می آؤٹ، کچھ کریں. تو شیخ نے کہا کہ اوکے لیٹس پے 2 رکعہ، تم 2 رکعتیں پڑھو اینڈ دین ول گو ٹوگیدر فار فشنگ، ول گو ٹو سی اور ول ٹرائی ٹو کیچ سم تھنگ. ہی پے 2 رکعہ. وہ نماز پڑھنے کے بعد سمندر کی طرف نکلے، اور جب انہوں نے جال ڈالا ان شیخ کی مدد سے تو ایک بہت بڑی مچھلی لکیلی اس بندے کے ہاتھ لگ گئی اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا. خوش ہو گئے. بازار آیا وہ شخص، بیچا اور 2 پلیٹس بھر کے لیں، ایک 1 plate فل آف میٹ اینڈ 1 plate فل آف سویٹس. اور شیخ کے پاس گیا اور شیخ سے کہا کہ آپ نے میری مدد کی ہے فشنگ کرنے میں، اور آپ نے مجھے ایڈوائز کیا ہے، تو آپ ان میں سے جو بھی چاہے لے لیں. The Sheikh replied, لو اطعمنا انفسنا ما خرجت السمک. اگر میں نے یہ اپنے آپ کو ٹریٹ کرنے کے لیے کیا ہوتا نا تو یہ نکلتی ہی نہ ان دا فرسٹ پلیس. سو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ راستے میں جا رہا تھا اپنے بیوی بچوں کے پاس خوش کہ آج میں ان کو کچھ کھلاؤں گا، تو اس کی نظر پڑی ایک یتیم بچے پہ جس کے ساتھ اس کی بیوہ ماں تھی، ویڈو مدر اینڈ آرفن کڈ. اور وہ جب پلیٹ لے کے جا رہا تھا تو ان کی نظر پڑی اس کی پلیٹ پہ، تو اس کو بہت حیا اور شرمندگی ہوئی کہ میں گوشت کی اور سویٹس کی پلیٹ بھر کے گھر لے جا رہا ہوں اور یہ بھوکے بیٹھے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن سے نکل گیا میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ جنت زمین پر آ گئی ہے اور بولی لگا رہی ہے کہ مجھے کوئی پانا چاہتا تو پا لے، آج یہ اپرچونیٹی ہے. تو میں نے کیا کیا، میں نے نا وہ دونوں ان کو دے دی. اور جب گھر گیا تو پھر گھر جا کے جب مجھے ریئلائز ہوا کہ بیوی بچے بھوکے ہیں تو شیطان پلیڈ ود مائی ہیڈ اینڈ میں بڑا ریگریٹ کیا کہ یار میں نے کیوں کیا ایسا. لیکن میں نے کہا چلو اللہ کی رضا کے لیے چلو خیر ہے، لیکن بیوی بچوں کو بھی تو کچھ نہ کچھ حق تھا. کہتے میں اسی کشمکش میں تھا اینڈ شیطان واز ٹرائنگ ٹو پلے ود مائی ہیڈ. تو دروازہ ناک ہوتا ہے اور ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے آج ریئلائز ہوا میں نے آپ کے والد صاحب سے 20 سال پہلے پیسہ لیا تھا اور آج میں آپ کو یہ پیسہ واپس دینے کے لیے آیا ہوں. اور وہ جب انہیں بہت زیادہ مال تھا، وہ جب وہ دیا تو دس گائے بیکیم ایکسٹریملی رچ، اور اس نے اس سے بزنس بھی کیا، ٹرانزیکشنز بھی کیا، اینڈ ہی بیکیم ون آف دا ریچسٹ گائے آف دیٹ سٹی. بہت ڈونیشنز دینا شروع کر دیں اور بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اوور ٹائم میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرنا شروع ہو گیا اپنی ڈونیشنز پہ اور چیریٹی پہ. تو آئی یوز ٹو ریلائی آن مائی ایکشن، سے میں بہت خیر کام کر رہا ہوں. سو آئی فوکسڈ مور آن دا کوانٹٹی اوور کوالٹی. کہتے جب میں کرتا رہا تو مجھے کچھ عرصے بعد خواب آیا، اور خواب میں کیا آیا کہ میں نے دیکھا کہ قیامت کا دن اسٹیبلش کیا جا رہا ہے اور فرشتے آواز لگا رہے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں کے اعمال نامہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ان کا حساب کیا جا رہا ہے. اور جب میری آواز مجھے بلاوا آتا ہے تو میں جاتا ہوں، اور بڑی پینک کی سچویشن ہے. تو میرے ڈیفینیٹلی ہر بندے کچھ گناہ ہوتے ہیں، میرے کچھ گناہ تھے، لیکن میری جو چیریٹی تھی نا وہ بہت ہیوج تھی. تو جب گناہوں کو رکھا تو ڈیفینیٹلی گناہوں کا پلڑا نیچے ہو گیا، اور جب چیریٹی کو لایا گیا اٹ واز بگ اور اس کو نیک اعمال کے پلڑے میں ڈالا گیا تو گناہوں کا جو اسکیل تھا وہ اوپر نہیں ہوا. ایز اف اس چیریٹی کی جو ہے نا ورث بہت کم تھی، ایز اف اٹ واز اے ببل آف فوم کہ جو رکھا گیا ہے بٹ اس کا وزن نہیں ہے. سبحان اللہ. قرآن کی آیت فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے نیک اعمال کا پلڑا نیچے ہو گیا وہ کامیاب ہیں. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کی برائیاں نیچے ہوگی وہ خسارے والے ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو اس دن اعمال کا جو ہے نا وہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، اس دن اعمال کا وزن کیا جائے گا کہ اس کا وزن کتنا تھا چاہے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو. تو آئی سو مائی چیریٹی ایز piles of cotton which has no value. اور پھر فرشتہ آیا، اس نے وہ 2 پلیٹس لے کے آیا. میں نے کہا کہ اس کی کیا وسعت ہوگی 2 پلیٹوں کی اتنے سارے چیریٹی کے سامنے. تو اس نے جب وہ 2 پلیٹس رکھی میرے رائچس ایکشنز کے اسکیل پہ، تو کہتے ہیں کہ وہ بیلنس ہو گیا، جو اسکیلس تھے وہ بیلنس ہو گیا، ان کا اتنا وزن تھا کہ انہوں نے گناہوں کو اوپر کر دیا. اور پھر ابھی بھی میرا فیصلہ نہیں ہوا تھا، تو پھر وہ جو فرشتے تھے کہتے میں خواب دیکھ رہا تھا، یہ وہ اس عورت کے جو بیوہ خاتون تھی اس کے ٹیئرز لے کے آئے اور اس بچے کی اسمائل لے کے آئے، اور وہ جو ٹیئرز اور اسمائل تھی وہ فزیکل آبجیکٹس کی فارم میں لے کے آئے، اور وہ جو آنکھوں کے آنسو تھے وہ بہت بڑے تالاب کی طرح بن گئے. اور جب ان کو نیکیوں کے پلڑے پہ رکھا گیا تو وہ آؤٹ وے کر گیا اور میرے گناہ نیچے ہو گئے، اور میرے بارے میں کیا کہا گیا، لقد نجا کہ تو کامیاب ہو گیا، تو بچ گیا. یہ تو خواب تھا اس کا، لیکن اس خواب میں بہت حد تک کچھ نہ کچھ ریئلٹی بھی ہے. کبھی کبھی ہمارے کچھ ایکشنز ایسے ہوتے ہیں جن پہ ہم بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ریلائی کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن چھوٹے ایکشنز جو سنسیریٹی کے ساتھ کیے جانے والے ہیں ان کی وقت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے. دنیا کے پیراڈائمز, دنیا کے میجرمنٹس بہت ڈفرینٹ ہیں. دنیا دیکھتی ہے لائکس اینڈ فالوورز کو اور ریزلٹس کو, اللہ دیکھتا ہے نیتوں کو, دل کو, کہ تمہارے دل میں لوگوں کی واہ واہ تھی, لوگ مجھے دریز سمجھیں گے, لوگ مجھے غنی سمجھیں گے, لوگ مجھے عالم سمجھیں گے, یا تمہارے دل میں اللہ کی رضا تھی. This is how important this issue is, my brothers and sisters. So we need to have a paradigm shift of our lives, کہ میں وہ کام وہ کروں جو ایک پبلک کاز بن چکا ہے, اس میں ہر کوئی سپورٹ کرتا ہے, وہ کام وہ باتیں میں کرتا ہوں, یا میں وہ کام کرتا ہوں جس میں شاید مجھے اتنی اپریسیشن نہ ملے بٹ اللہ کی رضا اسی کام میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, انا اغنى الشرکاء یعنی شرک, میں سب سے زیادہ غنی ہوں شرک سے, میں سب سے زیادہ غنی ہوں ٹو بی ڈیپینڈنٹ آن اینی بڈی اور اینی تھنگ, میں اس چیز سے سب سے زیادہ غنی ہوں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکہ و شرکہ, کسی نے کوئی ایکشن کیا اور عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی اس نے انوالو کر لیا, کسی اور کی پلیجر, کسی اور کے ذہن میں اپنا امیج اور امپریشن بہتر کرنے کو, میں اس کو اور اس کے شرک کو الگ چھوڑ دیتا ہوں, اس کے حوالے کرتا ہوں اس کے شرک. اللہ اکبر, میں اس کو اور اس کے شرک کو الگ کر دیتا ہوں اپنے آپ سے, یعنی پھر وہ قبول نہیں کیا جاتا. تو ہمارے جو ایکشنز ہیں آنیسٹلی ہم کس کے لیے کرتے ہیں, ہماری کیا نیت ہے, کیا انٹینشن ہے, اس کا انالیسز اور اس کا روزانہ محاسبہ کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ. سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی, کوئی بھی چیز میرے نفس پہ مجھے اتنی ٹف نہیں لگی میری نیت سے زیادہ. انہا تتقلب علی, کیونکہ یہ شفٹ اینڈ چینج اور ٹرن ہوتی رہتی ہے. دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ جو کہ میں نے ساری زندگی میں اپنے عمل دیکھا ہے وہ نیت پہ کام کرنا ہے. اور یہ ساری زندگی کا, اٹس ناٹ اپنے ہفتے کے لیے کام کر لیا آپ ٹھیک ہو گئے, ساری زندگی کا ایکشن ہے یہ, کیونکہ یہ چینج ہوتا رہتا ہے. ایک منافق یاد رکھیے 40 سال بھی نا, یا ریاکار 40 سال بھی وہ ایک پاس پر رہے گا, کیونکہ اس کا بیس ہی ریاکاری ہے اور شرک کر رہا ہے. یہ ناٹ ٹویسٹ اینڈ ٹرن. پر جو مومن ہے وہ اس کا دل کبھی ادھر جائے گا, کبھی ادھر, کبھی کیا خیالات آئیں گے, کبھی کیا خیالات آئیں گے, اور اس میں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا اور انٹینشنز کو پیور کرنا, دیٹ از امپورٹنٹ. لا خاف الا مومن ولا امن الا منافق. نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو مومن ہے, اور نفاق سے امن میں وہی ہے کہ میں نے اس پہ کام کر لیا, میں نہیں لوگوں کو دکھاتا, جو یہ حسن بصری کہتے ہیں ولا آمن الا منافق, اور نفاق سے امن میں وہی شخص جو منافق ہے. اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں رب عمل صغیر تعظمه النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ. کتنا ہی ایکشن چھوٹا ہوتا ہے نیت اس کو بہت بڑا کر دیتی ہے, اور کتنا ہی ایکشن بہت بڑا ہوتا ہے نیت اس کو چھوٹا کر دیتی ہے. یعنی چھوٹا سا ایکشن کیا کسی شخص نے, وہ طائفہ عورت نے کتے کو پانی پلایا اللہ کی رضا کے لیے, اللہ نے بخش دیا اس کو. کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے بھی کام کرتا ہے, وہ چھوٹا سا عمل اس کی نجات کے لیے باعث بن جاتا ہے. بٹ کوئی بڑا عمل, اللہ کے راستے میں جہاد کیا, میں کہتا ہوں پورے مسلمان ممالک کو آزاد کر دیا,